صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. حضرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمین کا فضل و احسان اور اسی کا کرم ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول کریم علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس واقعے کا ابتدائی حصہ سماعت کیا تھا جس میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل نجد کا ایک وفد آیا تھا اور اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص ابو برا جسے نیزوں سے کھیلنے والا آدمی عرب کہتے تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی، لیکن اس نے اسلام کی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ ساتھ میں عرض کرنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو بھیجیے کہ جو میری قوم اور میرے قبیلے میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، انی اخشی علیہم اہل النجد، کہ اگر میں اپنے اصحاب کی جماعت تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں تو مجھے ان پر یہ اندیشہ ہے کہ اہل نجد انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اہل نجد کے اس سربراہ کا قریبی رشتہ دار ہوں، اور میں جب آپ کی اصحاب کی جماعت کو امان دے دوں گا تو پھر اہل نجد میں سے کوئی بھی شخص آپ کے اصحاب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 70 اصحاب کو اس کے ساتھ روانہ فرمایا، اور ان اصحاب میں سیدنا ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو سربراہی دی گئی۔ اصحاب کی ان جماعت میں سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب حضور نبی پاک علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کا وقت تھا اور آپ کا غار ثور میں 3 روزہ قیام تھا، تو اس موقع پر کفار بہت ہی جارحانہ انداز میں حضور نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، اور کافروں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتلائے گا، ایسے شخص کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس ذمہ داری پر تھے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے،
اور جب تک محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا غار ثور میں قیام رہا، تب تک روزانہ کی بنیاد پر سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے دہانے پر بکریوں کو لے جاتے اور پھر وہاں تازہ دودھ نکال کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہی حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مصروف عمل تھا۔ یہاں جو علماء نے بات لکھی ہے وہ بڑی پیاری بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو غلام ہو، غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ہو، اس کے لیے سب سے بڑی اور اہم ترین بات یہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے غلامی کی زندگی سے نجات ملے، غلامی کا پٹا اس کے گلے سے اتر جائے۔ کہا سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے، اور آپ کو کافروں کے ان اعلانات کا بھی پتہ تھا کہ جو اعلانات کفار کیا کرتے تھے کہ جو کوئی پتہ بتلائے گا انہیں 100 سرقون دیے جائیں گے۔ آپ سارا دن مکہ مکرمہ کے بازاروں میں رہتے، یہ اعلان بارہا آپ کے کان میں پڑتا، اور آپ کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک مقام کا بھی پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ایک کان سے سن کر گویا دوسرے کان سے اسے نکال دیتے تھے۔ سیرت نگاروں نے کہا کہ یہاں پر مثال دی گئی غلام کی، کہ غلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی غلام تو ہیں لیکن یہ کوئی عام غلام نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی آفرز کے باوجود یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھا، باوجود اس کے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے تھے، تازہ دودھ بھی پیش کرتے تھے۔ یہ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے اہل نجد کو اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے۔ جو 70 اصحاب گئے ان میں سیدنا عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ اب روایتوں میں آیا کہ ابو برا نامی شخص جو ان اصحاب کو لے کر گیا تھا، اس شخص کا قریبی رشتہ دار عامر بن طفیل، یہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اہل نجد کے بیرونی حصے میں ایک جگہ پر قیام کیا اور اپنے سربراہ، جنہیں محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کا سربراہ بنایا تھا، سیدنا ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب شریف دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا جو اہل نجد کا سربراہ تھا۔ جب سیدنا ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نامہ، جو گرامی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خط جو اسے پیش کیا گیا، اس بدبخت نے اس خط کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس نے اپنے درباریوں میں موجود ایک شخص کو اشارہ کیا، اور اس شخص نے سیدنا ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس طرح بھرے ہوئے دربار میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ محترم اور پیارے بھائیوں، سفارتی قوانین کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں سفیر کو مارنا یا سفیر پر ہاتھ اٹھانا یا سفیر کو زخمی کرنا یہ انتہائی ناقابل معافی جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن باطل پرست لوگ اسلام دشمنی میں ان کے لیے کوئی جرم کسی طرح کے کوئی جرم کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسلام دشمنی کا جہاں پر معاملہ آئے وہ سارے کے سارے قوانین ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کا راگ الاپنے والے لوگ، انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے لوگ، جن لوگوں کو اگر کسی جگہ پر کسی مخصوص پرندے کا زیادہ شکار ہو جائے تو پھر جو جانوروں کی حیاتی زندگی کے جو محفوظ کرنے کے ادارے ہیں وہ لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جانوروں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔
ہم جانوروں کے حقوق تلف نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہاں پورے کے پورے انسانوں کو زندہ جلا دیا جائے، یہاں پوری پوری بستیوں کو اجاڑ دیا جائے، یہاں پوری پوری آبادیوں پر بم دھماکے پھینک دیے جائیں، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مرنے والے وہ مسلمان ہیں، مرنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لینے والے ہیں۔ کفر کا قانون اسلام کے معاملے میں بالکل مختلف ہے۔ وہ مسلمانوں کے معاملے میں، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے معاملے میں، انہیں ان تمام زیادتیوں پر، ان تمام ظلم و ستم پر کسی طرح کا کوئی ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کی سرزمین پر اسلام آباد میں 57 اسلامی ممالک افغانستان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے جمع ہیں، اور وہاں یہ غور ہو رہا ہے کہ جو اتنی ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے، اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں افغانستان میں کہیں انسانی المیہ پیدا نہ ہو جائے، لہٰذا دنیا افغانستان کی مدد کرے، وہاں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، لیکن افغانستان کو اس حال میں پہنچانے والے بدترین ظالم امریکہ کے خلاف کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ بڑے بڑے یہود و نصارہ انہوں نے اپنے زرخرید غلام مسلمانوں میں پیدا کر لیا، جو کوئی یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم 1 ارب ریال دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم 30 ارب روپے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم 1 ارب ڈالر دیں گے۔ مسلمانوں کو اس فقیری کے نعوذ باللہ من ذالک حالت تک پہنچانے والے ذمہ دار کون لوگ ہیں، اس پر بات نہیں کی جا رہی۔ یہ غور نہیں کیا جا رہا کہ جنہوں نے افغانستان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا، جنہوں نے وہاں کی معیشت کو اس نظام تک پہنچایا، اس حال تک پہنچایا، ان لوگوں کو عالمی قوانین کے تحت کس طرح عدالتی کٹہرے میں لایا جائے، ان کے گرد کس طرح قانون کی دیوار کھڑی کی جائے، ان لوگوں سے جواب طلبی کون کرے گا جنہوں نے بگرام ایئر بیس پر، جنہوں نے بدنام زمانہ جیلوں میں مسلمانوں کو 20 25 سال رکھا، جنہوں نے مسلمان عورتوں کے سامنے ان کے جوان شوہروں کو شہید کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہا کر اپنی فتح کا جشن منایا، جنہوں نے 7 سمندر پار سے چل کر یہاں ایشیا میں 20 سال تک غیر قانونی کسی مسلمان مملکت میں ڈیرے ڈالے، ان کی گرفت کرنے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر اس موضوع کو بھی، اس عنوان کو بھی اٹھائے۔ کوئی اس پر بات نہیں کرتا کہ اب تم افغانستان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہو، ذرا اس ایجنڈے میں اس سرحد پار جو کشمیر میں انڈیا مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں کی بھی بات کی جائے۔ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بالکل پس پش ڈال دیا گیا، اس پر کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب العالمین محترم اور پیارے بھائیوں، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں اور اپنے محبوب کی امت کے معاملے میں اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے میں 2 نمبری کرتا ہے تو رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا۔ آج نہیں تو کل یہ 2 نمبریاں کرنے والے اپنا انجام دیکھیں گے۔ یہ سازشیں کرنے والے اور ایک طرف کی توجہ دوسری طرف مبذول کرانے والے لوگ بڑی چالاکی سے مسلمانوں کے ہمدرد بھی بن جائیں، بھلے ہی کیوں نہ ان کی قمیضوں پر 2 سوراخ ہوں اور وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم بہت زیادہ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کی توجہ کسی بھی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی جائے، جیسی بھی چالاکیاں کی جائیں، ایک عدالت قیامت کے دن ضرور لگنی ہے، اور اس موقع پر یہ 2 نمبریاں کرنے والے اور سازشیں کرنے والے اپنے کرتوتوں کا حساب دیں گے۔ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ یہ زندگی، یہ عیش و عشرت، یہ رعب اور دبدبہ، یہ جاہ و جلال اور یہ حاکمیت کا رعب، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے، آج ان کا کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جنرل ضیاء الحق کی قبر کی تصویر کسی نے ڈالی تھی کہ وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک، وہاں ارد گرد کتے بیٹھے ہوئے تھے، انسان نہ انسان کی ذات۔ محترم اور پیارے بھائیوں، ایسے بہت زیادہ رعب اور دبدبے طاری کرنے والے لوگ ان سے پہلے بھی آئے اور چلے گئے، جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔
مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، یہود و نصارہ کی سازشوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف چالیں چلیں۔ آج نہیں تو کل انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ سمجھدار وہی شخص ہے، عقل مند وہ شخص ہے کہ جو ان سانسوں کو غنیمت سمجھ کر اپنی پچھلی زندگی سے اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہو، رب العالمین کے حضور سر بسجود ہونے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان غداریوں سے اور دھوکہ بازیوں سے رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ان سازشوں سے پاکستان کے قلعے اور اسلام کے قلعے جو مملکت اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، رب العالمین پاکستان کو ان سازشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرمائے، عالم اسلام کو عروج و بلندی کی منزلیں عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے ہوئے دربار میں شہید کر دیا گیا، تمام سفارتی اصول و ضوابط اور آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اب عامر بن طفیل نے یہ اعلان کیا کہ جتنی بھی میری قوم ہے، جتنے بھی میرے لشکری ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ جو دیگر اصحاب ہماری بارڈر پر موجود ہیں ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی نے آواز دی کہ تیرے رشتہ دار ابو برا نے انہیں پناہ دے رکھی ہے، تجھے اس پناہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا مسلمانوں میں اور اسلام کے ماننے والوں میں مجھے کسی کی پناہ کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یہ شخص عامر بن طفیل اپنے لاہو لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خیموں کی طرف بڑھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کے درمیان باہمی مشورہ اس بات پر چل رہا تھا کہ اہل نجد کو کس طرح اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں کس طرح محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت کی طرف راغب کیا جائے۔ اب جب انہوں نے ایک بہت بڑا جتھا اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اب انہوں نے تلواریں تھامیں اور اسلامی لشکر کے یہ 70 صحابہ ان لوگوں کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی جماعت بہت زیادہ تھی، لشکر بہت بڑا تھا، ساری کی ساری قوم کو نکال کر وہ خود سربراہی کرتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ یہ 70 صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان میں سے تمام کے تمام صحابہ جام شہادت نوش کر گئے سوائے ایک صحابی کے۔ ان صحابی کا نام سیرت کی کتابوں میں سیدنا کعب بن زید النجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا گیا۔ روایتوں میں آیا کہ یہ انتہائی شدید زخمی ہو گئے تھے اور انہیں شہید سمجھ کر، اور کفار یہ سمجھے کہ یہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، انہیں شہید سمجھ کر کافروں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے پھر وہ واپس چلے گئے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر شفا عطا فرمائی اور پھر آپ اسلام کے لیے بہادری کے ساتھ کئی مرتبہ میدان عمل میں آئے، اور غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی سربراہی میں اسلامی لشکر نے جو خندق کے مقام پر جنگ لڑی، اس موقع پر سیدنا کعب بن زید النجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ روایت میں آیا کہ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی شہید ہونے والے اصحاب میں شامل تھے، انہیں بھی وہاں شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن عامر بن طفیل جو کافروں کے لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا، اہل نجد کا جو سربراہ تھا، وہ اور اس کے ساتھیوں نے جب اسلامی لشکر کے لوگوں کی تعداد گنی شہادت کے بعد، تو وہاں پر ایک تعداد کم ہو رہی تھی، اور بارہا گننے کے باوجود ایک جسم اقدس انہیں نہیں مل رہا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنے لوگوں کو اس خبر کو لانے کے لیے متعین کیا تو پتہ چلا کہ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد فرشتے انہیں آسمانوں پر لے گئے تھے، اور بارہا تلاش و بسیار کے باوجود سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جسد اقدس کافروں کو نہیں ملا۔ عامر بن طفیل جو نجدیوں کا، اہل نجد کا سربراہ تھا، وہ اکثر اس بات کو کہا کرتا تھا کہ اسلامی لشکر میں اور صحابہ کی جماعت میں وہ کون سا شخص تھا کہ جب اسے قتل کر دیا گیا تو اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا،
وہ اتنا بلند ہوا یہاں تک کہ وہ آسمانوں سے بھی بلند ہو گیا۔ کہا جب یہ سوال کرتا تو لوگ اسے جواب دیتے کہ وہ شخص حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل، حضور کے یار غار اور یار مزار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کا مبارک جسد اقدس رب العالمین کے حکم سے فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر گئے۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد کا یہ واقعہ بیان کرنے والے جبار بن سلمہ نامی ایک شخص کہ جو اس موقع پر اہل نجد کے لشکر میں شامل تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب کافروں کے لشکر کے ساتھ مل کر میں نے ایک مسلمان پر حملہ کیا اور میں نے اسے نیزہ مارا، نیزہ بظاہر اس کے سینے سے آر پار ہو گیا، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی وہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ کہا وہ شخص زمین پر گرا اور میں نے اس کے الفاظ یہ سنے کہ وہ زور سے پکار کر یہ کہہ رہا تھا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے نیزہ مارا ہے، نیزہ بھی اس شخص کو لگا ہے اور نیزہ بھی ایسا لگا ہے کہ جو کبھی بھی واپس اسے زندگی کی طرف لا نہیں سکتا، اس کے باوجود اس کے فزتو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فزتو کا مطلب میں کامیاب ہو گیا۔ کہا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شہید ہونے والا شخص یہ دو لفظ کیا کہہ کر گیا کہ فزتو واللہ، یہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہا مجھے بتایا لوگوں نے کہ مسلمان وہ شہادت کو اپنی کامیابی اور کامرانی تصور کرتا ہے، وہ اگر اللہ کی راہ میں مارا جائے تو ان کے رب نے ان سے یہ وعدے کر رکھے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسے جاودانی زندگی مل جاتی ہے، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ رہتا ہے۔ کہا وہ شخص شہید ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جاتے جاتے یہ الفاظ کہہ دیے فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رب العالمین حضور نبی پاک علیہ السلام کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے ایسی کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کی اطلاع پہنچتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شہادتوں کے المناک واقعات بیان کیے گئے، تو روایت میں آیا کہ کئی دنوں تک صبح کی نماز میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے اہل نجد کے قبائل کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ وہ دعائے ضرر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تباہی اور بربادی کی دعا فرمائی، ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹ جانے کی دعا فرمائی۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار جب شہید ہو رہے تھے تو وہ جاتے جاتے یہ اعلان کر رہے تھے، روایت میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، بلغوا عنا قومنا ان لقینا ربنا، الہی ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی، ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے، فرضی عنا وردینا عنہ، تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے کیا ہے؟ روایت میں آیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب العالمین ان سے ہم کلام ہوگا، ان سے کلام فرمائے گا اور رب پوچھے گا اے جنتیوں بتاؤ کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی عرض کریں گے مالک و مولا ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی۔ ہر جنتی چاہے وہ جنت کے کسی بھی درجے میں ہو، روایتوں میں آیا
کہ وہ اپنے درجے کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ اللہ نے سب سے بڑا جنت میں درجہ اسے عطا کیا ہے. اور اسی طرح معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ ہر دوزخی چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عذاب میں ہی نعوذ باللہ من ذالک مبتلا کیوں نہ ہو، وہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اور سہ کر یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے رب العالمین ہمیں داخل جنت فرمائے. روایتوں میں آیا کہ رب العالمین اہل جنت سے کلام فرمائے گا اور فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے مالک مولا ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں؟ رب فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا کروں؟ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس سے بھی بڑی نعمت دوں؟ عرض کریں گے مالک مولا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا جائے گا اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے تم پر حلال کر دیا ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا. رب کی رضا، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسکراہٹ اور حضور کی پسند اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی، یہ اگر مسلمان حاصل کر لے تو اس کا یہ جہاں بھی سور جائے گا اور وہ جہاں بھی سور جائے گا. عرض کرتے ہیں پروردگار ہماری قوم کو ہمارا یہ حال پہنچا کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے ہیں، کہاں اہل نجد، کہاں مدینہ منورہ، کئی میل کا فاصلہ. اے پروردگار ہماری شہادتیں ہو گئی ہیں، ہمارے ساتھیوں کو ہماری شہادت کی اطلاع پہنچا دے. روایتوں میں آیا کہ عمر بن امیہ اور بنو عوف قبیلے کے ایک دوسرے انصاری، یہ دو شخص اس مقام کے ارد گرد کہیں موجود تھے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادتیں ہوئیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ دور ایک مقام پر گویا پرندے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اس صحرائی سرزمین پر جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، پرندے ہمارے قریب آتے ہیں پھر ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر قریب چلے جاتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ روایتوں میں آیا کہ ان دو لوگوں نے یہ سمجھا کہ پرندے ہم دونوں کو کسی مقام کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. یہ دونوں لوگ چل کر وہاں پہنچے. وہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مبارک جسم اقدس، شہید صحابہ کے مبارک جسد خاکی رکھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں دیکھا اور دیکھ کر آپس میں مشورہ کیا، کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخص نے کہا ہمیں فوری طور پر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ہم جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پورا معاملہ عرض کر دیں. دوسرے نے کہا کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس قبیلے کے سردار بھی اس جماعت میں شامل تھے جو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجی تھی، ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے، تو میں اپنے سردار کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اب یہ دوسرے شخص تلوار لہراتے ہوئے اس میدان میں آئے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک جسد اقدس رکھے ہوئے تھے. جب یہ سامنے آئے ظالموں نے انہیں دیکھا تو ان ظالموں نے انہیں بھی اکیلا پا کر شہید کر دیا. اب دوسرے صحابی عمر بن امیہ، انہیں قیدی بنا لیا گیا اور عامر بن طفیل کے سامنے انہیں پیش کیا گیا، اہل نجد کے سربراہ کے سامنے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں قبیلے کا فرد ہوں. عامر بن طفیل نے ان کے پیشانی کے بال کاٹ دیے اور پھر کہنے لگا میری ماں نے اپنی زندگی میں ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا اس غلام کی آزادی کی منت کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ مدینہ منورہ واپس آئے اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پورا معاملہ عرض کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کئی دنوں تک ان قبائل کے افراد کے لیے جنہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نقصان پہنچایا تھا
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز میں ان کے لیے دعائے ضرور فرمائی۔ محترم اور پیارے بھائیوں، آپ دیکھیے اسلام کا وہ محبت والا چہرہ، اسلام کا وہ پیار والا چہرہ، اور سامنے سے پھر کافروں کا سلوک، کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ابو برہ کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں تو اسلام قبول نہیں کر رہا، لیکن آپ میری قوم کو دعوت اسلام دینے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اندیشے کا اور گویا کہ اس علم غیب کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں کہ میرے صحابہ کو اہل نجد نقصان پہنچائیں گے، انہیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے صحابہ کو امان دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد ظاہری دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی ظاہری کیفیت کے اعتبار سے وہ جو بات کر رہا ہے وہ اتمام حجت ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی شہادت کی خبر کے باوجود اگر اپنے صحابہ کو وہاں روانہ نہ فرمائیں تو پھر معاملہ کیا مشہور ہو جائے کہ اسلام کے ماننے والے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے۔ ان سے درخواست بھی کی گئی، انہیں کہا بھی گیا کہ آپ اہل نجد کو سمجھانے کے لیے، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنی جماعت کو بھیجیں، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے، اس دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے خطرات کے باوجود، اس دور کے خطرات کے باوجود صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دور دراز کا سفر کیا، دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے دور دراز علاقوں میں جہاں اب اتنا تیز رفتار ہوائی جہاز کا سفر کر کے بھی انسان گھنٹوں میں پہنچتا ہے، مدینہ منورہ سے اگر ان ممالک کے فاصلے کا اندازہ لگایا جائے تو ہوائی سفر میں بھی انسان گھنٹوں تک وہاں پہنچتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آج سے 14 صدیاں پہلے وہ سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل طے کیا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا پیغام پہنچایا، اور ہمیں بتایا کہ جس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تم نام لیوا ہو، قیامت تک آنے والے مسلمان، ان کے لیے پیغام ہے کہ صرف اپنے آپ کو سنوار لینا، صرف اپنے گھر والوں پر، ان کی اصلاح پر توجہ دے لینا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، لیکن صرف اس سے کام نہیں بننا، اس کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں بھی مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی پیغامات اور ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر لازم فرمائی ہیں۔ رب العالمین نے تو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا، اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ ایک تو تم میرے محبوب کی امت ہو، دوسری یہ وجہ ہے کہ امت محمدیہ کو رب العالمین نے یہ خاصہ عطا کیا ہے کہ امت کا بچہ بچہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہو، نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، جتنی بھی امتیں لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی ہیں، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، وجہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ رب العالمین ہمیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیکر بنائے۔ یہ جو ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے انسان کو کہیں حلم اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں جلال کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں غصہ دکھانا پڑتا ہے، اور کہیں حلم اور بردباری کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دین اسلام کے معاملے میں تو صرف حلم اور بردباری کا نام پکڑ لے اور اچھے سے اچھے انداز میں ہر کسی کو سمجھا کر، جہاں رعب اور دبدبہ چل بھی سکتا ہو وہاں پر بھی صرف سمجھانے پر اکتفا کر کے سمجھے کہ میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ہے
والدین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو سمجھا دیا، اب ہم اس پر سختی تو نہیں کر سکتے جی، کیوں نہیں کر سکتے جی، بچہ ہے۔ اب آج کل کا جو بچہ ہے وہ ذرا عقل مند ہے، اس پر سختی کریں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بڑی کمزور گرفت ہے انسان کے ہاتھ کی، کہ انسان کے ہاتھ سے اپنے دولت اور مال اور کاروبار کے معاملات تو نہیں نکلتے، لیکن اگر بچے پر سختی کی تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کتنی کمزور گرفت ہے۔ اپنے ہاتھ کی گرفت کو انسان مضبوط رکھے، ایسے کیسے نکل جائے گا؟ ایسے کیسے وہ تربیت کی خلاف ورزی کرے گا؟ ایسے کیسے بات نہیں مانے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی بات ہوگی تو اگر وہ اچھے سے نہیں مانے گا تو پھر میں اس سے بھی اچھے طریقے سے اسے منواؤں گا۔ انسان یہ کہے رب نے اسے گھر کا سربراہ بنایا ہے، اس کی اولاد کی ذمہ داری اس پر عائد کی ہے، اور جس کی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ان ساری کی ساری ذمہ داریوں کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ کو سلام، غوث اعظم امام تقی والوقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اے مالک مولا اے پروردگار، درود و سلام کا صدقہ دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما۔ درود و سلام والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ ہم گناہ گاروں کو دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا پروردگار، حاضرین کی تمام نیک جائز دعائیں، تمنائیں، التجائیں تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اصحاب کی جماعت کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، مسلمانوں کو جرأت و بہادری عطا فرما، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے بے سہارا مسلمانوں کی اے مالک و مولا پروردگار تو اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ اے پروردگار یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ اے مالک و مولا پروردگار جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ان کے لیے کشادگی والے معاملات فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔